السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل سوال کیجئے پوچھئے بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم ہم نے انہیں عطا فرمائی آتینا عطا فرمائی نا ہم نے ہم انہیں من سے آیات بینات روشن نشانیاں ومن اور جو یبدل تبدیل کر لے بدل ڈالے نعمت اللہ کی نعمت کو من بعدی اس کے بعد ما جاءتہ کہ وہ اس کو مل گئی اس کے آ جانے کے بعد فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوچھو بنی اسرائیل سے دور نہ جاؤ یہ ہمارے قریب ترین ہیں بنی اسرائیل یہ ان سے پوچھو کہ ہم نے کتنی روشن نشانیاں ان کو عطا فرمائی تھی کتنی دلیلیں تھیں ان کے پاس اللہ پاک نے 9 روشن معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف عطا فرمائے تھے اور جو کچھ ان کو دیا جا چکا تھا وہ نہ تو ان کے علاقے سے پہلے اور نہ بعد میں آج تک کسی قوم کو اتنا زیادہ نوازا گیا ہے معجزات کی صورت میں تو یہ پہلی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا انعامات اور روشن نشانیاں عطا فرمائی تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے مومنو جو کچھ میں نے آپ کو عطا فرمایا ہے اگر آپ نے اس نعمت کو بدلا آپ اللہ کے سخت عذاب سے نہیں بچ سکتے اگر میرے عذاب کا پتہ نہیں ہے نا تو یہ بنی اسرائیلی آپ کے پاس ہیں ان سے پوچھ لیں کہ میرا عذاب کیا چیز ہے تو قرآن پاک نے تو ہمیں سارا ہی کچھ کھول کے دکھا دیا ہے اور ہم صحیح معنوں میں اللہ کے عذاب کا ادراک نہیں کر سکتے ہم پر تو کوئی چھوٹی چھوٹی سی آزمائش آتی ہے تو ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو بڑا عذاب ہوتا ہے اللہ کا جو بندے کو پیس کے رکھ دیتا ہے اور اسے نعوذ باللہ من ذالک کسی قابل نہیں رہنے دیتا اور اس کو ختم کر کے چھوڑتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو بدلنا اللہ کی نعمت کو بدلنے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہم نے اس کو اون نہیں کرنا ہم نے اس بات کا بلیو ہی نہیں کرنا کہ یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے بلکہ اپنی قابلیت اپنی محنت اور اسی کو ہی فوکس رکھنا ہے تو یہ ہے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالنا اس کے مل جانے کے بعد اس کا شکر ادا نہ کرنا یہ ہے جب بھی نعمت ملے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور اگلی ڈیمانڈ نہ کی جائے بلکہ پہلے مل جانے والی چیز کا شکر ادا کیا جائے تو ان لوگوں نے شکر نہیں کیا تھا نہ شکری کی تھی نہ فرمانی کی تھی تو اللہ نے انہیں پکڑا سخت عذاب سے پکڑا تو ہمیں ان کے واقعات بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کا قصہ سنانا ہے بلکہ ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے عبرت پکڑنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے انہوں نے تو یہ کیا تھا ہم ڈفرینٹ قوم ہیں ہم وسط ہیں ہم لاڈلے ہیں حضور کے امتی ہیں اور ہمارے اوپر بنی اسرائیل سے کئی گنا زیادہ احسانات ہیں اللہ کے ہم 2 نفل پڑھتے ہیں تو ہمیں 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے ہم خلوص نیت سے پڑھتے ہیں اللہ 2 گنا کر دیتا ہے ہم مزید خلوص نیت سے پڑھتے ہیں اللہ 70 گنا کر دیتا ہے اور ایک روایت میں 700 گنا تک کا بھی آیا ہے اور ہم شب برات میں 2 رکعات نفل ادا کرتے ہیں تو بنی اسرائیل کے علماء اور اولیاء کی 400 سال کی عبادت کے برابر دے دیا ہے ہم بنی اسرائیل سے زیادہ لاڈلے ہیں تو پھر جو زیادہ لاڈلا ہوتا ہے نا اس کا حساب بھی زیادہ لاڈلوں والا ہی ہوتا ہے اس لیے ہمیں اس چیز کو ایزی نہیں لینا ہم پر شکر واجب ہے اور ہم نے اس کا شکر ادا کرنا زینہ آراستہ کر دی گئی للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیاوی زندگی یسخرون اور سخر جو ہے یہ مذاق سے تمسخر سے نکلا ہے لفظ اردو زبان میں تمسخر اڑاتے ہیں نا یہ وہاں سے نکلا ہے مذاق اڑاتے ہیں واو نون جمع کا صیغہ ہے اس سے مراد وہ سب مذاق اڑاتے ہیں من الذین ان لوگوں کا آمنون جو ایمان لائے یا ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں والذین اور وہ لوگ اتقوا کہ جو پرہیزگار ہیں فوقہم وہ بلند ہوں گے یوم القیامت قیامت کے دن واللہ اور اللہ تعالی یرزق رزق عطا فرماتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب
اب اگر کوئی شخص اپنی دولت، ساز و سامان، جاہ و جلال، یہ سب کچھ دیکھ کے تو وہ یہی سوچے گا کہ میں تو اللہ کا بڑا ہی معزز بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، مجھے اللہ نے اتنا فضل دیا ہے، تو یہ دولت کی کثرت اور یہ سارا کچھ کیا یہ اللہ کے قرب کی دلیل نہیں ہے؟ ارے غور سے دیکھیں، جو چیز آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دے وہ قرب کی دلیل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ مال دے رہا ہے اور اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ کافر کی جنت ہے، اس کو آخرت میں نہیں ملنی، اس لیے میں نے اس کو دنیا میں سجا سنوار کے دے دی ہے۔ تو اس لیے کافروں کے پیچھے پیچھے مسلمان اس بات کے اوپر فوکس نہ کریں کہ یہ ہماری بھی جنت ہے، یہ ہماری جنت نہیں ہے۔ کافر تو مسلمانوں کا، مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب کل قیامت والے دن وہ متقین کی شان دیکھیں گے نا کہ وہ کس طرح سے سربلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کون کون سے رتبے عطا فرما دے گا، تو پھر ان کی جو انگلیاں ہیں وہ داندوں تلے آ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے کاش ہمیں بھی دنیا میں نہ ملا ہوتا، ہم بھی آج اللہ کا رزق لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، وہ کافر کا جھولا نہیں دیکھتا، وہ مسلمان کا نہیں دیکھتا، وہ اپنی مرضی سے بانٹتا ہے، اور وہ بادشاہ ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے اس سے سوال نہیں ہوتے، بس اس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، وہ جس کو چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے دے، اور جب چاہے جتنا چاہے چھین بھی لے۔ دیتا بھی وہی ہے، چھینتا بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، مختار بھی وہی ہے، قادر بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ ہمارے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن بنانے والا بھی وہی ہے، اسباب بنا کے رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ ہماری محنت بھی ہو سکتی ہے لیکن پھل لانے والا بھی وہی ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا میں لاکھوں لوگ جو محنت کرتے ہیں لیکن ان کو پھل نہیں ملتا، ان کو اس کا اجر دنیا میں نہیں ملتا۔ بس یہی چیز ہے، یہی رب ہے، یہاں سے وہ دکھتا ہے، ہر پاسیوں سونیاں دسدا تو یہاں سے وہ نظر آتا ہے۔ تو متقین قیامت کے دن بلند ہوں گے اور کافر حیران ہو کے دیکھیں گے۔ اور یہ ہمیں بھی دنیاوی زندگی میں اگر کسی کو زیادہ مال مل جائے تو اس کو دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو اللہ نے دنیا میں دے دیا آخرت میں نہیں دے گا۔ اس کی شان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرزق من یشاء، میں رزق دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں بے حساب۔ اگر کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ 500 سال پہلے ان لوگوں سے جنت میں چلا جائے گا جن کے پاس دنیا میں ہے۔ تو 500 سال کی دوری جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہے۔ 500 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، دنیا میں ہم 60-70 میں تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس بس بس۔ 500 سال بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے، لیکن جن کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے وہ 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، اور جن کو تھوڑا دیا ہے وہ تھوڑے حساب سے جلدی جلدی ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی عطائیں ہیں اور بہترین ہے۔ کان الناس، لوگ تھے، امتم واحداتن، ایک ہی امت، فبعث اللہ، پس بھیجے اللہ پاک نے نبیین، نبی، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، وانزل، اور اتاری یا نازل فرمائی، معہم، مع کا مطلب ساتھ، ہم ان کے ساتھ، الکتابہ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، لی تاکہ یحکموا فیصلہ فرمائے، حکم فرمائے، بین الناسی لوگوں کے درمیان، فیما اس میں، مختلفو جو وہ اختلاف کرتے تھے، جھگڑتے تھے، فیہی جس میں، تو مختلف اور نہیں اختلاف کیا، یہاں پہ جو ماں ہے یہ نہیں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، وہ مختلف اور نہیں اختلاف کیا، فیہی اس میں، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، اوتوہ جنہیں دی گئی، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہم آئی ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں، باغیم حسد کے باعث، بینہم آپس میں، فہد اللہ، پس اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ دیکھیں یہ سارے اردو کے قریب ترین لفظ تھے، صرف ایک باغین جو تھا عربی زبان کا تھا۔ الذین آمنوا، ایمان والوں کو، لما اختلفوا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، فیہ جس میں، من الحق کی
سچی باتوں پر، حق پر، باذنہ ہی، اپنے توفیق سے، اللہ کے حکم سے، اپنی توفیق سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یہدی ہدایت فرماتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دین اسلام لے کر نیچے آئے تھے، اور یہی دو دنیا کا آغاز تھے، اور ان کی اولاد جو تھی وہ ساری امت مسلمہ ہی تھی، یعنی کہ دین پر قائم تھے، اللہ کے دین پر قائم تھے، اور شریعت لے کے آنے والے ہی یہ لوگ تھے۔ پھر حابیل اور قابیل کے واقعے کے بعد جو تھی دنیا کا ایک سینیریو چینج ہوا، اور تھوڑا سا ابلیس کامیاب ہوا اپنے مقصد میں، جو وہ کوشش کر کے آدم علیہ السلام کو زمین پر لایا، اور پھر زمین پر آنے کے بعد وہ اتنے سال روتے ہی رہے، اللہ کو مناتے رہے، وہ کوشش کرتا رہا لیکن اس کی بات نہیں بنی۔ پھر شیس علیہ السلام اس بہت فرما بردار ان کے بیٹے تھے، اور ان کی قوم کے باقی بھی جو لوگ تھے سارے ہی بہت اچھے اور شیطان سے بچنے والے تھے۔ جب بات قابیل پر پہنچی تو اس کے ہاتھ میں ایک سرا آ گیا کہ اب میں ان کو بہکا سکتا ہوں۔ پھر قابیل کو بہکایا، اس کو قاتل بنایا، دنیا میں سب سے پہلا شخص جو دنیا سے گیا وہ طبعی موت نہیں مرا، وہ قتل کی وجہ سے ہی گیا، ایک انسان نے اپنے جیسے انسان کو، بلکہ سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کیا۔ تو یہاں سے فساد کا آغاز ہوا، اور جس چیز کے لیے شیطان زمین پر کوششیں کر رہا تھا وہ کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو ایک الگ ماحول دے دیا، اس نے اسلام بھی چھوڑ دیا، سب سے پہلی آگ کی پوجا قابیل نے شروع کی، اور پھر اس نے لوگوں کو کافر کرنا شروع کیا، اور اس طرح ایک اسلام اور ایک کفر، دو طاقتیں آمنے سامنے آ گئی۔ پھر جب یہ طاقتیں بڑھتی گئیں تو اللہ پاک بھی انبیاء کرام کا سلسلہ بھیجتا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے نبی بھیجے، کچھ خبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ بشر، بشارت سے نکلا ہے لفظ، یعنی کہ خوشخبری، بشارتیں دینے والے، جنتوں کی، حضور کے قرب کی، حضور کے ساتھ کی، حضور کی زیارتوں کی، اور ڈرانے والے یعنی کہ دوزخ سے، محشر سے، قبر کے عذاب سے۔ اور پھر ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی تاکہ سند رہے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اپنے پاس سے بات نہیں کر رہے، اور پھر اس لیے تاکہ اختلاف نہ کریں لوگ، اور جس بات میں وہ اختلاف کریں کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں بھی کتنے زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن پاک میں دیکھو فلاں اتنے کیا لکھا ہے، تو کتاب فیصلہ کر دیتی ہے۔ ان کی کتاب بھی ایسے ہی تھی، ان کی کتابوں میں بھی اس طرح ہی جھگڑوں کے فیصلے موجود تھے، اور اگر کہیں نہیں ملتے تھے اپنی کج فہمی کی وجہ سے تو ان کے نبی سمجھا دیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی قرآن پاک میں ہر خشک اور تر چیز کا بیان تو موجود ہے، لیکن ہمارا علم محدود ہے، ہماری عقل تھوڑی ہے، اس لیے ہمیں بھی علماء اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر جانا پڑتا ہے، اور ہمارا اجماع امت ہے اس کے اوپر جانا پڑتا ہے، اور نئے نئے اختلافات جو دین میں نکلتے آ رہے ہیں اس کو دیکھ کے ہمیں ہمارے مسائل کا حل مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی، روشن نشانیاں دی گئی، صرف جیلسی کی وجہ سے۔ اب بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا جو سارا سینیریو میں آپ کو سمجھا چکی ہوں، اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا تو مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتا ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل میں سے حضور تشریف نہیں لائے، حضور کے خاندان نبوت کو اللہ نے سنبھال کے رکھا تھا، اور وہاں سے صرف ایک ہی نبی کو لانا تھا تاکہ انہی کا رتبہ بلند رہے، کیونکہ اگر ایک نسل سے کئی نبی ہوں گے تو پھر حضور میں اور ان کے مقام میں لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پائیں گے۔ جب حضور کو لائے ہی ایک الگ جگہ سے، ایک الگ نسل سے، تو پھر ان کا مقام و مرتبہ سب میں پرومیننٹ، واضح، نمایاں رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صرف اس بات میں اختلاف کر رہے ہیں کہ حضور بنی اسماعیل سے کیوں آئے، صرف یہ جیلسی ہے، باقی ان کے پاس روشن نشانیاں ہیں، ان کی اپنی کتاب ہے، جلیل القدر رسول ہیں ان کے اپنے، اور اتنے زیادہ معززین میں سے ہیں، اور لوگ ان کی پہلے سے عزت کرتے تھے کیونکہ وہ مانتے تھے کہ ہم نے نبی بننا ہے، بس وہ اپنی نبوت کے چکر میں تھے، اور جب حضور تشریف لے آئے تو ان کے سارے ارادوں پہ پانی پھر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
صرف جیلسی کی وجہ سے وہ ان آیات پر ایمان نہیں لا رہے، اور اللہ نے ہدایت بخشی ایمان والوں کو ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کرتے تھے اپنی توفیق سے۔ اب سچی بات تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کی نشانیاں ان کی بکس میں موجود تھیں وہ ویسی کی ویسی حضور کی ذات مبارکہ میں موجود تھی۔ جو سراپا مبارک کی خوبیاں موجود تھیں، علاقے کا وقت موجود تھا، حالات موجود تھے، عام الفیل کا واقعہ موجود تھا، اور جو کچھ بھی ہونا تھا، جہاں ہجرت کر جانا تھا، جو آپ کا ننیال ہونا تھا، جو ددیال ہونا تھا، یہ سارا کچھ ان کی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا گیا تھا، اور اتنا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے کہ جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو پہچان لیتی ہے نا، ہجوم میں لاکھوں کے ہجوم میں وہ اپنا بیٹا پہچان لیتی ہے، اسی طرح حضور کی نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھی کہ اگر حضور سامنے تشریف لے آتے تو وہ ان کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پہچان لیتے۔ لیکن جنہیں اللہ نے ہدایت دی وہ فوراً ایمان لے آئے، جن میں بہت سارے عیسائی راہب اور یہودی راہب بھی شامل تھے۔ یہ حضرت کعب احبار اور حضرت کعب بن مالک اور بھی کچھ عیسائی راہب جو تھے، انہوں نے دیکھتے ہی حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بحیرہ راہب نے کہا تھا کہ جب یہ نبوت کا اعلان کریں گے تو سب سے پہلے میں ان پر ایمان لاؤں گا، لیکن وہ اتنی عمر نہیں پا سکا، نہیں تو وہ بھی ہمارے صحابہ میں شامل ہو جاتا۔ تو اس کی نیت کا اسے اجر ملے گا، اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح جن لوگوں نے اپنی توفیق سے اللہ کی توفیق سے سمجھ لیا کہ یہ حق ہے، یہ نبی ہیں، تو وہ فوراً ایمان لے آئے، انہیں اللہ نے ہدایت دی ایمان کی طرف۔ اور جنہیں اللہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا وہ لاکھ سر توڑ لے، وہ قابیل کے لشکر میں سے ہی ہے، وہ شیطان کے لشکر میں سے ہی ہے، وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔